الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. برادر مکرم حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن درخاصی صاحب، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام، فضلاء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ خیر المدارس کے فضلاء کی دستار بندی کی تقریب میں خود کو آپ کے ساتھ شریک پا رہا ہوں۔ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب ہمیشہ مجھ پر یہ احسان کرتے ہیں اور اس بار بھی میں ان کا ممنون احسان ہوں کہ مجھے انہوں نے اس مبارک علمی، روحانی اور دینی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ برادران محترم، جب تک انسانیت ہے اور جب تک اس کی بقا کا انتظام اللہ نے کرنا ہے، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ اور سبب بنایا ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگوں کو چننا کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کریں، بحفاظت منتقل کریں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نَبَّأَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تر و تازہ کیا جس نے میری بات سنی، پھر میری بات کو یاد کیا، پھر جیسے سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔
اب جیسے سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بیش قیمت ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو عطا کی۔ اور جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جو اللہ نے اور تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا وہی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کی وحی میں رد و بدل کرنا تو رسول اللہ کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم اطاعت تھے، سراپا اطاعت، لیکن اللہ رب العزت اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کی اہمیت اور اس کا وجوب اور اس کی فرضیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے کچھ بھی کوتاہی کی تو مقصد رسالت فوت ہو جائے گا۔ آپ کا فرض منصبی ہے اور منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ جو چیز میں نے آپ پر نازل کی وہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ یا اللہ میں تیار ہوں، جس طرح آپ کا حکم ہے لوگوں تک پہنچاؤں گا، لیکن میں جو لوگوں تک آپ کی بات پہنچاؤں گا تو اس کے بدلے میں تو آزمائشیں آئیں گی۔ وقت کے حکمرانوں کو میں نے چیلنج کرنا ہے، جو انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں ان کی خدائی کو میں نے توڑنا ہے، اور تیری خدائی لوگوں سے منوانی ہے، اس کے دلوں میں ڈالنی ہے۔ انسان اور پھر انسانوں میں بھی حکمران سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے اقتدار کو چیلنج کیا یہ قابل برداشت نہیں۔ آپ کی عبادت کو برداشت کر لے گا، آپ کی تسبیحات کو برداشت کر لے گا، دعوت و تبلیغ کو برداشت کر لے گا، درس و تدریس کو برداشت کر لے گا، لیکن اگر حکمران کے مقابلے میں میدان میں اتر کر آپ نے اس کے اقتدار کو چیلنج کیا
تو یہ کبھی بھی تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ حکمرانوں کے لیے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انبیاء تک کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا، اس پاداش میں کہ اگر انسانیت پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو انسان کی حاکمیت اور بت کی حاکمیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو رب العزت نے انسان کی کامیابی کے 4 بڑے اصول بتائے۔ اگر یہ 4 اصول انسان قبول نہیں کرے گا تو خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ پہلی چیز ہے ایمان، ایقان، اتقان، قلب کا عمل ہے۔ اور جب ہم اشہدو کہتے ہیں تو یہ دل کی طرف سے کہتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے۔ زبان سے تو صرف اظہار ہوتا ہے، اگر دل میں یقین نہ ہو اور زبان پر آپ کہیں کہ خدا ایک ہے تو وہ رسول اللہ کا متبع نہیں ہے، وہ عبداللہ بن ابی کا متبع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز عمل صالح۔ عمل صالح یہ جوارح کا عمل ہے، اس کا اظہار انسانی اعضاء سے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایمان موجود ہے، اور اس کا اظہار آپ اعضاء کے ذریعے کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کامیابی کی علامت ہیں۔ اور تیسری چیز کامیابی کی علامت وتواصوا بالحق، کہ حق کا پرچار کرو۔ اب ہر اچھی بات حق ہے۔ کسی کو آپ روٹی کھلانے کی ترغیب دے، یہ بھی حق ہے۔ کسی کو آپ مدرسے کے لیے چندے کی ترغیب دیں تو وہ بھی تو حق ہے۔ لیکن وتواصوا بالحق، اس میں حق مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور جو لفظ علی الاطلاق ذکر ہو تو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اب حق کا فرد کامل کیا ہوگا؟ تو تعرف الاشیاء باضدادها، حق کے فرد کامل کو سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو تلاش کرنا ہوگا، اور باطل کا فرد کامل ایک باطل حکمران ہوا کرتا ہے، باطل حکمرانی ہوا کرتی ہے۔ سو یہاں پر وتواصوا بالحق سے مراد وہ حق ہے جو باطل حکمران کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے، محض دعویٰ نہیں ہے کہ یہاں الحق سے مراد اس کا فرد کامل ہے۔ فرد کامل کو سمجھنا ہے اس کے ضد سے، ضد حکمران باطل حکمران ہے، تو تبھی ہم حق کو ایک فرد کامل سمجھتے ہیں، باطل کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کرنا۔ اور دلیل یہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ صبر سے کام لینا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو استقامت کی ضرورت ہوگی، تو مقابلہ کرنے کے آپ کے اندر عزم ہوگا،
تو اگر آزمائشیں برداشت کی ہیں تو انبیاء کرام نے برداشت کی ہے. اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. اب آپ نے ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. اشد بلاء الانبیاء، یہ بھی پڑھے. تو جب آزمائشیں آئیں گی تو باطل کی طرف سے آئیں گی، اور ہر باطل، محلے کا کوئی غریب آدمی وہ تو آپ کو جواب ہی نہیں دے سکتا. وہاں پر وتواصوا بالحق کے مقابلے میں وتواصوا بالصبر آگے لانا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. حق وہ کہ اس کے مقابلے میں آزمائشیں آئیں تو حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں، اور وہاں پر آپ کو پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہوتا ہے. لیکن دین اسلام حکمت کا نام ہے. یہ بھی نہیں کہ بس وہ آپ پنجاب میں کس طرح کہتے ہیں انیوا نہیں. حکمت کے ساتھ قرآن کریم جگہ جگہ پر الکتاب والحکمہ، یہ دو الفاظ اکٹھے ذکر کرتا ہے. لیکن جب قرآن سے نیچے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آتے ہیں تو وہی الکتاب والحکمہ الکتاب والسنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ وہ حکمت سے معمور تھی. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو آزمائشیں ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر پر گزری ہیں شاید وہ ہم نے دیکھی ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ بھی تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. تو پھر ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہم پر وہ آزمائشیں بھی نہیں ڈالتا، تکلیف بھی بیمار عطا تو نہیں کرتا نا اللہ. میرے محترم دوستو، اس تمام چیز کو اللہ رب العزت نے امانت کا نام دیا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ امانت بھی ہے، اللہ کی وحی یہ امانت ہے. یہ امانت آسمانوں پہ پیش کی گئی، زمین کے سامنے پیش کی گئی، پہاڑوں پہ پیش کی گئی. انہوں نے کہا ہمارا توبہ ہے، ہم یہ امانت اٹھانے کے نہیں ہیں. خوف کھا گئے، اور انسان نے اس امانت کا بار اٹھایا. تو جب انسان نے اس امانت کا بار اٹھایا تو پھر یہاں الف لام جو ہے وہ استغراق کا نہیں ہوگا، عہد خارجی کا ہوگا. خاص لوگ انسانوں میں اللہ اس امانت کے لیے چنتے ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم امانت کو اٹھا لیتے ہیں. اپنے ساتھ ذرا سوچ لو، اب بھی وقت ہے گریبان میں سوچ لو کہ یہاں آپ نے دستار باندھے ہیں تو پھر یہ بڑی امانت کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب یہاں تو مقام مدح کا ہے، لیکن صفت ذم کے ساتھ پکارا اس کو. لیکن یہ بظاہر صفت ذم ہے، حقیقت میں مدح ہے کہ ظلوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر عدل
کا استعداد موجود ہے۔ ماشاء تو انسان ہی ہے کہ اگر اس کو ظلوم کہا گیا تو معنی یہ کہ اس کے اندر عدل کی صفت پیدا کرنے کی استعداد موجود ہے۔ جہول کہ انسان ہی ہے اس میں علم کی کہ جس کے اندر علم حاصل کرنے کا استعداد موجود ہے، تبھی تو جہول کہا گیا۔ کسی نے آسمان کو کہا ہے وہ جاہل کہیں گے، کسی نے پہاڑ کو کہا ہے جاہل کہیں گے، انسان ہی کو کہا جاتا ہے وہ جاہل، یعنی تیرے اندر علم حاصل کرنے کا استعداد موجود ہے۔ ظرف جب خالی ہوتا ہے تو ظرف کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن اگر ظرف کے اندر مظروف ہو تو پھر مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لہذا جب برتن خالی تھا تو ظلوم و جہول ہوا، اور اس برتن کے اندر اگر چائے ہے تو اب پیالی نہیں پکاریں گے، چائے لیجئے۔ اگر گلاس ہے تو اگر اس کے اندر شربت ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گلاس لیجئے، شربت لیجئے، 7 اپ لیجئے، جوس لیجئے، یہ انار لیجئے، سیب لیجئے۔ تو ظرف کے مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ منہ میں بھی پانی آ گیا، جی سب چیزوں کے نام سن کے منہ میں بھی پانی۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ ہمارے تو منہ میں پانی آ گیا مظروف کے نام سن سن کے۔ اگر شربت، انار، سیب ان کا نام پکار کر منہ میں پانی آتا ہے تو جس ظرف کے اندر قرآن آئے گا، جس ظرف کے اندر حدیث آئے گا، جس ظرف کے اندر اللہ کا دین آئے گا، آپ بتائیں کہ اس سے بڑی لذت کی چیز اور ہو سکتی ہے کوئی چیز؟ تو وہ نعمت اور وہ لذت اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس دکان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر اتنی لذیذ چیز موجود ہے جو روح کو سکون بخشتی ہے، اور روح کی ایک الگ دنیا ہے۔ جیسے آپ حج پہ جائیں نا تو حج کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، تکان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن لذت اور کبھی کبھی تو آدمی کہتا ہے کہ یار پھر تو نہیں آؤں گا، لیکن اس میں جو روح کو غذا ملتی ہے وہ اتنی عالی شان قسم کی غذا ہوتی ہے کہ جب اگلے سال پھر وہ موسم آتا ہے تو روح کہتا ہے پھر جاؤں، اس کو وہ لذت یاد آتی ہے، اس کا مزہ یاد آتا ہے، اور شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ سبحان وعدہ وصل چو قریب آئد، آتش عشق تیز تر کر دے۔ تو اگر یہ ادارے اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مولانا فضل الرحمان جمعیت مولانا فضل الرحمان، تو یہ ادارے جب اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں آرام سے بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدرسوں کو ختم کرنے کے تمہارے اندر کی جو حسرت ہے اس سے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، لیکن یہ حسرت آپ کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ للکار ہے، لبیک لبیک، قائد تیرے اشارے پر دینی مدارس، شان دینی مدارس، عظمت دینی مدارس، کردار دینی مدارس، فرزند دینی مدارس۔ قائد تیری بصیرت کو سلام ہے، قائد تیری بصیرت کو میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک مشن ہے،
اللہ کا دین یہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کا وہ دین جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو ایک ہوا اکمال دین، دین مکمل ہے بے اعتبار تعلیمات و احکامات کے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ تو یہاں پر بھی نعمت سے مراد، چونکہ قرآن کریم کا کلمہ ہے، مراد اس سے فرد کامل ہوگا، اور اس نعمت کا فرد کامل دین کامل کا اقتدار اور اس کی حاکمیت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام حیات کے پسند کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ کے چہرے پہ ڈالی گئی، فرتد بصیرہ، آپ کی بینائی واپس ہوئی، تو فوراً پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ این ترکت یوسف؟ تو اس نے جواب دیا ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے اس وقت۔ تو پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ؟ بادشاہ جب بن گیا ہے تو کیا نظام نافذ کیا اس نے؟ کہتا ہے ترکتہ علی دین الاسلام۔ جب یہ جواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ واتممت علیکم نعمتی۔ الآن تمت النعمہ، اقتدار کی صورت میں اتمام نعمت کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیز آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ انبیاء کی تعلیم آپ کے اور ہماری زندگی کے لیے ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم۔ اب اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو دیکھا، اساتذہ کی زندگی صبح و شام کی دیکھی، تو خلاصہ یہ نکالا کہ ایک مدرسہ ہے جس کو میں نے خانقاہ میں دیکھا ہے، مدرسہ را در خانقاہ دیدم۔ اب مدرسہ اور خانقاہ یہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے الفاظ ہیں، در حقیقت یہ تفسیر ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو معلم ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ایک حیثیت میں آپ معلم ہیں اور دوسری حیثیت میں آپ مربی ہیں۔ تو آپ نے انسانیت کو تعلیم بھی دی اور اس کی تربیت بھی کی۔ یہ مدرسے بھی جس طرح کے تعلیم دیتے ہیں اسی طرح کی ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو ان مدرسوں کے اندر شریعت پڑھائی جاتی ہے، اور شریعت راستہ ہے۔ طریقت پڑھائی جاتی ہے، طریقت اس راستے پر چلنے کا اسلوب ہے۔ شریعت کو تعبیر کیا گیا ہے تعلیم الاحکام سے، اور طریقت کو تعبیر کیا گیا ہے تہذیب الاخلاق سے، اور تیسری چیز ہے سیاست، جس کو تعبیر کیا گیا ہے تنظیم الاعمال سے۔
یہ تینوں ایک دوسرے کو متلازم ہیں. تعلیم الاحکام بھی، تہذیب الاخلاق بھی اور تنظیم الاعمال بھی، یہ تینوں متلازم ہیں اور یہ موالید ثلاثہ ہیں دین اسلام کے. ان تینوں سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ سیاست اس راستے کے مشکل کو دور کرنے کا نام ہے. یہ مشکل راستہ ہے نا، سخت راستہ، گھاٹی، دشوار گزار راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو شریعت کی تعبیر دشوار گزار راستے سے کی ہے نا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی، گھاٹی ہمیشہ دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان شروع کیا اور عقبہ کی قسم کھائی اور پھر کہتا ہے تمہیں سمجھ ہے عقبہ کس کو کہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے ایک مقدمہ تیار کیا. مقدمہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے، تھکا ہارا. اور پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایک دشوار گزار گھاٹی میں اتارا ہے، یعنی شریعت کا راستہ اور مشکل راستہ. اب اس مشکل راستے کی جو ترجیحات اللہ رب العزت نے متعین کی ہیں، فضلاء کرام ذرا متوجہ ہوں اس طرف کہ اللہ رب العزت نے جو اس راستے کی ترجیحات کا تعین کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تو پہلی تقاضا اس راستے کا کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن چھڑانا. آزادی. لیکن یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، پورے کائنات کا احاطہ کرتے ہیں. تو گھروں کے اندر کے غلام کو آزاد کرنے سے لے کر قوموں کی آزادی تک کا اس میں پیغام ہے. تو سب سے پہلی چیز آزادی ہے، چاہے فرد کی ہو چاہے قوم کی ہو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک میں کسی انسان کو کھانا کھلانا. اب یہ فرد کو کھانا کھلانے سے لے کر ملک کی خوشحال معیشت تک جائیں اس کے معنی میں. اور اس کے بعد مفلوک الحال طبقے ہیں، یتیم ذا مقربہ و مسکین ذا مطربہ. یتیم اور وہ بھی قرابت دار، مسکین جو خاک آلود ہے جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں. تو آزادی، خوشحال معیشت اور مفلوک الحال طبقوں کا خیال رکھنا، ان ترجیحات کو سمجھو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ سبحان ماشاء اولئک اصحاب المیمنہ. تو اگر اصحاب المیمنہ بننا ہے تو ان ساری چار چیزوں کو سامنے رکھو. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. تو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیمات کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور یہ تعلیمات کوئی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے اکابر کی ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں. اکابر نے دین اسلام کا یہ تعارف ہمیں کرایا ہے. سو ہمارے پاس اگر شریعت ہے تو اس کی بھی سند ہے. سند کے بغیر آپ حدیث نہیں سنا سکتے، اسی لیے استاد سے اجازت لینی پڑتی ہے اور پھر استاد اجازت دیتا ہے. اور ہمارے حضرات تو بڑے سخت شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ جب مجھے حدیث کی اجازت دے رہے تھے تو فرمایا میرے اکابر کی تشریحات کی روشنی میں پڑھایا کرو. اپنے اکابر کی تشریحات کی روشنی کو انہوں نے شرط لگا دی. کتنا اعتماد تھا ان کو اپنے اکابر پہ.
طریقت ہے تو وہاں بھی سند ہے. سلاسل اربعہ ہیں یا اس کے علاوہ سلاسل ہیں تو صحابہ کرام تک سلسلے پہنچتے ہیں. نقشبندی حضرات جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتے ہیں اور دوسرے حضرات حضرت علی رضی اللہ تک پہنچتے ہیں. حضرت صاحب بھی نقشبندی ہے نا. آپ کی بات کر رہا ہوں حضرت, آپ کی بات. ہم بھی شکل نقشبندی ہے نا. تو جس طرح شریعت میں سند ضروری ہے, طریقت میں سند ضروری ہے, سیاست میں بھی سند ضروری ہے. اور میں جمعیت علماء کی سیاست پر اس لیے اعتماد کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا وہی سلسلہ ہماری اس سیاست کی سند ہے. تو سند بڑی قوی ہے اس کی. تو مدرسے ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہم ششماہی امتحان تک کتاب الطہارت پڑھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دوڑتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا نہ استاد کو نہ شاگرد کو, بس اجازت دے دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھو. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی مدرسے والے جو ہیں وہ کتاب الطہارت اور اس کے صلاۃ تک پڑھا دیتے ہیں اور آگے پھر دوڑاتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ, جب ہم فارغ ہوتے تھے تو طلباء کو نصیحت کرتے تھے کہ اب تم سمجھو گے کہ ہم عالم دین بن گئے ہیں. تم عالم دین نہیں بنے, اب تمہارے اندر عالم دین بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے. سو دور حدیث تک جب آپ پہنچتے ہیں اور استاد سے اجازت لیتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر آپ اس کے بعد عالم دین بننا چاہیں تو اب آپ بن سکتے ہیں. استعداد آ گئی آپ کے اندر. تو اللہ رب العزت ان جامعات کی حفاظت فرمائے, ان مدارس کی حفاظت فرمائے. اور آج تو دنیا کفر براہ راست اسلام پر حملہ ہوا ہے. یہاں آپ کے اسٹیج پر بات ہوئی فلسطین کی, غزہ کی. کہاں فلسطین پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا, افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا, کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا. آگ بھی عالم اسلام پہ برس رہی ہے, مسلمان کا جسم جل رہا ہے اور دہشت گرد بھی مسلمان کو کہا جا رہا ہے. اور دور کا دشمن اگر وہ میرے خلاف ہوتا مجھے اتنا احساس نہ ہوتا, لیکن اس کا خنجر ہے میری گردن پر. جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈھال بننا مجھے بچانے کی, اسے ڈھال بننا تھا, ہماری حفاظت کرنی تھی. لیکن وہ ہماری حفاظت کرنے کی بجائے خنجر نکال کر وہ بھی ہمیں مار رہا ہے. دغه ځوانان لرو مونږ ایست نه دی او خبره د اشارو نه وته ده, اوس هم په تبر درته والی ده. یہ جو جذباتی شعر پڑھا ہے انہوں نے, تو میں نے کہا کہ ہمیں ایسی ہی جوانوں پہ فخر ہے اور آپ ہی اب مستقبل ہیں اور اس دین کی حفاظت اب آپ نے کرنی ہے اور بڑی جرت کے ساتھ کرنی ہے, ڈرنا گھبرانا نہیں ہے.
اسلام اور خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلام اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا دین ہے، بہادری کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہوگا، اور دنیا کفر کو بتا دیں گے کہ تم ختم ہو سکتے ہو، اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رکھنا ہے،